18 سے 35 سال کی عمر کے جو ووٹر ہیں ان کی اکثریت، وہ کہہ رہے ہیں اکثریت، یعنی اگر پنڈی میں ایسے فرض کیجئے 10 لاکھ ووٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 5.5-6 لاکھ جو ہیں وہ دور دراز جگہوں پہ منتقل کیے جا رہے ہیں ان کے ایڈریس، اور اس لیے کہ اس میں جو سروے ہوئے ہیں کہ 90% تک ووٹر بعض جگہوں پہ عمران خان کے ہیں، اور ریٹائرڈ فوجیوں نے اسی پہ پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ جو ہے جس طرح حکومت بدلی گئی، اور وہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں اور یہ تیسری جنگ ہے جو ہم لڑیں گے۔ پریس کلب میں کہتے ہیں پریس کانفرنس کرنے دی گئی، کلب والے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں روکا۔ بھائی آپ نے نہیں روکا تو انہیں کیا کھڑے، بوڑھے آدمی انہیں کیا پڑی تھی 80 سال کے 75 سال کے آدمی کہ باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ اب حقیقت حال کا پتہ ان کی طرف سے آگے آرگومنٹ کہ ان کو اجازت تھی، انہوں نے کہا کہ میں 10 سال کی عمر میں وہاں موجود تھا، یہ 1930 کی پیدائش ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور 47 ظاہر ہے 7 سال کے بعد 47 میں آزاد ہوا، 46 کے الیکشن میں 16 سال میں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ آج میں بے چین ہو کے باہر نکلا ہوں۔ ہم سے وعدہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ دار شخصیت کا نام لے کے، کہا کہ 3 مہینے میں الیکشن کرائیں گے، تو الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ الیکشن تو ہوں گے مگر دھاندلی ایسی ہوگی کہ لوگ پچھلی ساری دھاندلیوں کو بھول جائیں گے۔ کیا یہی وہ معاملہ ہے جس کو لے کر اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے؟ یہی ہے اور کیا ہے۔ جس طرح حکومت بدلی، یعنی 14% کہہ رہے ہیں افراد ظاہر ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں اٹ از 37%، اور 40% ہو جائے تو امن باقی نہیں رہتا۔ اور سوئمنگ پول ابھی تک تو انہوں نے تردید نہیں کی، 7 کروڑ پر لگے ہیں۔ اور ابھی ایک فلم تھی پتہ نہیں وہ کب کی ہے، حمزہ صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائی دی، 40 کاروں کے 40 گاڑیوں کے ساتھ، اور اسی شہر میں ملک معراج خالد ایک ٹویوٹا کار وزیر اعظم تھے، پھرتے تھے۔ اور کیا زمانہ تھا وہ، اس وقت ٹیررزم نہیں ہو رہا تھا، 96 کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بھی سوال ہے ارون صاحب، اگر جہاں تک آپ نے ووٹرز کے حوالے سے بات کی ہے، کاؤنٹر آرگومنٹ جو آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ مستقل پتہ جو درج ہوگا CNIC پر وہیں پر ووٹ کاسٹ ہوگا، یا تو پتہ الیکشن کمیشن کرے تو وہ اعتبار ہی نہیں ہے نا۔ الیکشن کمیشن کی کسی، مریم نواز کی، اور بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مریم نواز کی جو کہتے ہیں میری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، لندن گیا پاکستان میں بھی 4 ہفتے بعد 6 ہفتے بعد 90 کروڑ کی وہ کہتی ہے اس کی، اور الیکشن کمیشن کی کسی بات پہ میں یقین کرتا ہی نہیں ہوں۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں تتے توے پہ بیٹھ، گرم توے پہ بیٹھ کے بھی کوئی آدمی حلفیہ بیان دیتا، ہم نہیں مانتے۔ الیکشن کمیشن وہ ہے کہ جو ان کو حق ہے دیا آئین نے، اور عدالتیں بھی دیتی ہیں کہ وہ اپنے آدمی نامزد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں کریں گے، پھر کر لیں گے 2 مہینے بعد۔ جیسے کوئی آدمی جس نے ادھار پیسے لیے ہو نہ دینا چاہتا سردیوں سے میں دیں گا، گرمی دیں گا، پھر موسم باہر سے دیں گا۔ ٹھیک ہے، ایک آخری الیکشن کمیشن کا کوئی اعتبار نہیں، رتی برابر۔ کوئی اس ایسے منصب پر آدمی جو متنازع ہو جائے اسے چاہیے ریزائن کرے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال اور پھر کلوزنگ۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کو برطرف کیا جائے، وہ اور شیخ رشید نے تو کہا اجرتی قاتل ہے، وہ تو خیر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب فوجی افسر تو فریق ہے ہی نہیں، ریٹائرڈ فوجی افسر وہ تو فریق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو برطرف کیا جائے۔ سب سے بڑا دشمن کیوں کہا جاتا رانا ثناء اللہ صاحب کو؟ غالباً PTI کے حوالے سے بھی باتیں ہی سامنے آتی ہیں۔ نہیں، جو وہ باتیں کہتے ہیں گرفتار کر لوں گا میں، پختونخوا کے کیا کہتا ہے گورنر راج نافذ کر لوں گا۔ میں چاہوں تو گورنر راج آپ ہیں کون؟ وزیر داخلہ۔ آپ کون ہیں؟ وزیر داخلہ۔ آپ کے پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں آپ نے 14-16 قتل کرائے ہیں، ماڈل ٹاؤن کے آپ کے ذمہ دار ہیں، کبھی کوئی شائستہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا نہیں ہے، ہیروئن کا بھی، اور آپ ہیروئن پر آپ پہ مقدمہ ہے، اور آپ پہ PTI کے ورکروں کو قتل کرنے کا لاہور میں اسلام آباد میں الزام ہے، اور آپ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو شریف خاندان کے کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں خواتین کا نام لے کے، تو آپ کیا چیز ہیں کہ آپ کر لیں گے؟ اور اتنے آپ بہادر ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں آپ کتنے بہادر ہیں۔ صحیح ہے۔ ویسے ذرائع سے بھی خبریں اس کی کنفرمیشن نہیں آئی کہ مریم صاحبہ نے بھی رانا ثناء اللہ صاحب سے ان کے گھر جا کے چند دن قبل ملاقات کی ہے۔ نہیں، ان کی پیٹھ ٹھونکے گئے۔ یہ لوگ اس ملک میں خانہ جنگی جب تک نہیں ہوگی ان کو چین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستان کو۔ اور اس میں ایک ذمہ دار نہیں ہے، اس میں سارے لوگ ذمہ دار ہیں، ہر آدمی آگ اگل رہا ہے، سب نے اپنا اپنا حصہ۔ اور یہ منشا کہاں سے نکلا ہے؟ میاں منشا آج کے دن کہتا ہے انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرو، اور خدا کے بندے ایک دن تو چپ رہا ہے،
چلیے انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے پھر بات کریں گے. ہارون صاحب تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.